حضرت علامہ مفتی الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں زمزمہ خواہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ سبحان اللہ، کس کی مہک نے؟ ہماری اور آپ کی مہک نے، سرکار کی مہک نے، ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس گلی سے گزر جائیں وہ گلیاں مہک جائیں۔ نبی کا پسینہ خوشبودار ہے، ہمارا اور آپ کا پسینہ بدبودار ہے کہ نہیں؟ یہ گرمی کا موسم آ رہا ہے، شروع ہے، ہم اور آپ کسی گلی سے گزر جائیں تو گلیاں بگیں، لیکن ہم سب کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسینہ ایسا پسینہ ہے، جس نبی کا پسینہ کسی دلہن کے اوپر چھڑک دیا جائے تو وہی نہیں بلکہ اس کی آنے والی نسلیں بھی مہک جائیں۔ حضرات، ہم سب کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسینہ مہکنا یہ بھی سرکار کا معجزہ ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، نبی کے پسینے کا اعجاز تو دیکھو، بنی اس سے مل کر دلہن خوبصورت۔ حضرات، نبی کے پسینے کا یہ عالم ہے۔ بتاؤ، جس نبی کا پسینہ ایسا پسینہ ہو جس کے پسینے کی طرح کسی کا پسینہ نہیں، تو اس نبی کی طرح لوگ کیسے بن سکتے ہیں؟ حضرات، ہم سب کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسینہ خوشبودار ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلی کے امام نے اسی وقت یہ منظر کشی کیا ہے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اور ان کے نثار کوئی، ان کے نثار کوئی، ہمارے لائق صد احترام واعظ حق بیان حضرت قاری کرم اللہ صاحب قبلہ متصل لہ النورانی اس کلام کو اکثر پڑھا کرتے ہیں۔ آپ نے یہ کلام نہیں پڑھا تو میں سوچا لاؤں میں ہی دو چار شعر بول دوں۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئی ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا۔ سرد کے معنی ٹھنڈا ہوتا ہے، اور جہنم تو آپ جانتے ہیں، جہنم نرگ کو بولتے ہیں، ایک سرگ ہوتا اور ایک نرگ ہوتا ہے۔ سرگ جنت کو کہتے ہیں اور نرگ جہنم کو کہتے ہیں۔ حضرات، ہم سب کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گنہگار امتیوں کے لیے، اپنے گنہگار امت کی بخشش کے لیے، اپنے گنہگار امت کی نجات کے لیے یہ اتنا روئیں گے کہ جہنم کی آگ بھی ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت مچل گئے، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ آواز بالکل خستہ ہے، تقریر بولتے بولتے آواز بالکل بیٹھ چکی ہے، لیکن الحمدللہ دل ہمارا پستہ نہیں ہے۔ اگر روزانہ ہی نہیں دنوں رات بولنا پڑے پھر بھی انشاءاللہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ حضرات، ایک شعر اور لو، آنے دو یا ڈوبو دو اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈوبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ اور جب امام کا شعر ایک دوسرے شاعر نے سنا تو یوں پکار اٹھا، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہیں سکے بیٹھا دیے ہیں۔ حضرات، آج کی یہ محفل عالی جناب محترم بابا شیر علی صاحب نے ایصال ثواب کے سلسلے میں سجایا رچایا بسایا ہے۔
حضرات، آپ کی زوج محترمہ مرحومہ منت النساء جو اس دنیا سے جا چکی ہیں، یعنی آج ان کا سالانہ برسی جس کو بولتے ہیں، یعنی 1 سال ہو گیا، 1 ایئرس، یعنی ان کو انتقال کیے، ان کا اس دنیا سے جانا 1 سال گزر گیا، ان کو ایکسپائر ہوئے 1 سال کا دن گزر گیا، جس کی بنیاد پر آپ نے ایصال ثواب کے لیے محفل پاک منایا۔ حضرات، ایصال ثواب کے معنی ہوتا ہے ثواب پہنچانا، یعنی کچھ بھی مردے کے نام سے کیا جائے، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، یا ان کے نام پر کھلایا جائے، ان کے نام پر لوگوں کو دیا جائے، تو اس کا ثواب مرحومین کو پہنچتا ہے۔ یعنی جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، جو مر جاتے ہیں، ان کے گناہوں کو ہلکا کرنے کے لیے، ان کی نجات کے لیے، ان کے گناہوں کو مٹانے کے لیے، ان کی بخشش کے لیے لوگ ایسی محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں، قرآن خوانی کرواتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، تاکہ اس کا ثواب مرحومین کو، مردوں کو پہنچ جائے۔ حضرات، لیکن بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جو ایصال ثواب کیا جا رہا ہے، جو کچھ کیا جا رہا ہے، قرآن خوانی ہو یا ان کے نام پر، یعنی مردوں کے نام سے کھلایا جائے، پلایا جائے، یہ سب ان کو نہیں پہنچتا ہے، اس کا ثواب انہیں نہیں ملتا ہے۔ یہ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے، لیکن ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر مردے کے نام سے اگر ایسی محفلوں کا انعقاد کیا جائے، یا ان کے نام سے کھانا کھلایا جائے، یا غریبوں کو دیا جائے، تو اس کا ثواب مردوں کو پہنچتا ہے، اور پہنچتا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کہ کوئی زندہ انسان ہو۔ اگر آپ اس کو تحفہ سے نوازیں، آپ اس کو انعام و اکرام دیں، تو وہ خوش ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی طرح کوئی مردہ سے اس طرح کا کام اگر مردے کے نام سے کرتا ہے، تو مردہ بھی اسی طرح خوش ہوتے ہیں اور اس کو دعائیں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حقوق والدین، عصمت والدین۔ حضرات، آج کا پروگرام عالی جناب شیر بابا نے جو کیا ہے، بڑی اچھی تاریخ میں کیا ہے۔ یہ آج کی تاریخ 27ویں رجب المرجب شریف کی ہے، یعنی اس کو شب معراج کہا جاتا ہے۔ اس رات میں ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے، رب سے ملاقات کرنے کے لیے۔ جیسا کہ رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ حضرات، یہ وہی رات ہے جس رات میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام ہانی کے گھر محب خواب تھے۔ جبریل امین علیہ السلام و تمام فرشتگان اعظام جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا، رب کے حکم سے رب نے فرمایا کہ جبریل جاؤ، میرے محبوب کو میرے پاس لے آؤ۔ اب آپ اندازہ لگائیے، یہ وہی رات ہے جس رات میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب سے کلام کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، رب سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب رب نے اپنے پاس بلانا چاہا،
جبریل کو حکم دیا، اے جبریل، اے میکائیل تم بھی جاؤ، اسرافیل تم بھی جاؤ، اسرائیل تم بھی جاؤ۔ ان 4 فرشتوں کو رب نے حکم دیا، اور صرف 4 فرشتے ہی نہیں بلکہ 50,000 فرشتے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ جی وہ بہت صحیح، بابا یہ وہی رات ہے کیا کہنا ہے، جسے معراج کی رات کہا جاتا ہے۔ بہت اچھا، رب نے ارشاد فرمایا جبریل جنت کے اندر جاؤ، اور جنت میں جو سب سے زیادہ حسین و جمیل سواری ہو، واہ واہ، سب سے زیادہ خوبصورت براق ہو، اسی کو میرے محبوب کی سواری بنائی جائے۔ اے واہ واہ، اب آپ اندازہ لگائیے، رب تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو کہتا ہے، ہر کوئی اپنے محبوب راضی کرنا چاہتا ہے، اپنے محبوب کو ہر کوئی خوش دیکھنا چاہتا ہے، کوئی اپنے محبوب کو مسکرا کر کے مناتا ہے، کوئی رو کر کے مناتا ہے۔ منانے کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ جب رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا جبریل جنت میں جاؤ، جو سب سے زیادہ حسین و جمیل براق ہو، اسی کو میرے محبوب کی سواری بنائی جائے۔ جب جبریل جنت کے اندر گئے تو آپ نے کیا دیکھا کہ جنت کے اندر 70,000 براق چل رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، زور سے بولو بھائی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شب معراج، فضیلت شب معراج، بہت صحیح، واہ ای کو تھوڑا سا کم کر دیجئے دروغہ صاحب۔ حضرات، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ ذات ہے، رب اپنے محبوب کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ ایک بات بتائیے، ہر کوئی کس کی رضا چاہتا ہے؟ ہر کوئی اپنے خدا کی رضا چاہتا ہے، اپنے ایشور کی ہر کوئی رضا چاہتا ہے کہ میرا خدا راضی ہو جائے، میرا ایشور راضی ہو جائے۔ ہر انسان چاہتا ہے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے۔ یہ علماء کرام کی جماعت تشریف رکھتی ہے، علامہ چشتی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، حضرت حافظ و قاری محمد توفیق صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، حضرت حافظ قسمت علی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ اے علامہ چشتی صاحب قبلہ آپ کس کی رضا چاہتے ہو، تو علامہ چشتی صاحب یہی کہیں گے، ہم تو اپنے خدا کی رضا چاہتے ہیں، اپنے مالک کی رضا چاہتے ہیں، اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں۔ ہر کوئی خدا کی رضا چاہے، انبیاء کی جماعت خدا کی رضا چاہے، آدم خدا کی رضا چاہے، شیش خدا کی رضا چاہے، نوح خدا کی رضا چاہے، یحییٰ خدا کی رضا چاہے، زکریا خدا کی رضا چاہے، ابراہیم خدا کی رضا چاہے، موسیٰ رضا خدا کی رضا چاہے، عیسیٰ خدا کی رضا چاہے۔ اگر انبیاء کی جماعت دیکھی جائے تو انبیاء خدا کی رضا چاہتے ہیں، صحابہ بھی خدا کی رضا چاہتے ہیں، اولیاء بھی خدا کی رضا چاہتے ہیں، شہداء بھی خدا کی رضا چاہتے ہیں، قطبہ بھی خدا کی رضا چاہتے ہیں، نجبہ بھی خدا کی رضا چاہتے ہیں، علماء بھی خدا کی رضا چاہتے ہیں، فقہاء بھی خدا کی رضا چاہتے ہیں۔ میں یوں کہنا چاہتا ہوں، ساری کائنات خدا کی رضا چاہے، زمین والے خدا کی رضا چاہے، عرش والے خدا کی رضا چاہے، لیکن خدا کیا چاہتا ہے؟ سرکار اعلیٰ حضرت کا شعر لے لو، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے ہر کوئی خدا کی رضا چاہے، لیکن خدا مصطفیٰ کی رضا چاہے۔ ہر کوئی یوں کہے، اے خدا تم مجھ سے راضی ہو جا، اے خدا تم مجھ سے خوش ہو جا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم سے خدا یوں فرمائے، اے میرے محبوب تم راضی ہو جاؤ، اے میرے محبوب اگر تم راضی ہو جاؤ گے تو میں راضی ہو جاؤں گا، اور جب میں راضی ہو جاؤں گا تو ساری کائنات راضی ہو جائے گی۔ یہ کو تھوڑا سا کم کر اور آواز بڑھا دیجیے۔ تو حضرات، تو ہر کوئی رب کی رضا چاہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے جبریل جاؤ، جو سب سے خوبصورت براق ہو اسی کو میرے محبوب کی سواری بنائی جائے۔ حضرت جبریل امی جنت میں گئے، ابھی میں نے کیا کہا کہ 70,000 براق جنت میں چر رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سارے